ابھی تک کی جو کمپین ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ٹاپ پہ ہے یا پھر کوئی اور جماعت ٹاپ پہ ہے، تو یہ صورتحال تبدیل کس طریقے سے ہو سکتی ہے اور کن وجوہات کی بنیاد پہ؟ دیکھیں یہاں سر جو اس وقت کمپین جاری ہے اس میں تحریک انصاف کی کمپین میں کچھ حلقوں میں بہت تیز ہے. تنویر الیاس کے حلقے میں بہت اچھی جا رہی ہے، 2-3 اور حلقے ہیں اس میں بڑی جا رہی ہے. اب وہاں پہ اصل مسئلہ پیپلز پارٹی، چونکہ بلاول سب سے پہلے لیڈر ہیں جو وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے کمپین تیز کر دی. پیپلز پارٹی جہاں پہ نظر نہیں آ رہی تھی وہاں پہ نظر آنا شروع ہو گئی. مریم صاحبہ جو ہیں وہ بھی جانے لگی ہیں کشمیر میں، انہوں نے پر شیڈول دے دیا ہے اور شیڈول کے بعد وہ کشمیر جانے لگی ہیں اور کشمیر میں جلسے کریں گے. تو ہمیں مان لینا چاہیے جہاں مریم نواز جلسہ کرے تو وہاں پہ کراؤڈ ہوتا ہے، اور مسلم لیگ نون کی وہاں پہ حکومت رہی ہے، مسلم لیگ نون کے وہاں پہ ووٹر رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے MNMP رہے ہیں، تو اب وہ بھی اس چیز کو لیں گے، لازمی بات ہے چارج ہو جائیں گے، وہاں پہ چارج ہو جائیں گے. اب تحریک انصاف کی طرف سے کوئی بڑا لیڈر جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عوامی جسے حمایت بہت زیادہ ہو، وہ ابھی تک وہاں پہ نہیں گیا. صرف وہاں کے مقامی جو لوگ ہیں، جو وہاں کے مقامی قیادت ہے، زیادہ جلسے جلوس وہ کر رہی ہے. یا سر اب وہاں پہ تحریک انصاف کو کیا مسئلہ آ رہا ہے؟ تحریک انصاف کے جن حلقوں میں باغی کھڑے ہیں وہاں تو تحریک انصاف جو ہے وہ جیتتی ہوئی نظر نہیں آتی. صحیح. وہاں پہ کئی حلقے ہیں وہ ٹوٹ گئے نا. جس طرح میں اکثر کہتے ہیں، ہم نے اس دن بتایا تھا کہ پہلے حلقہ نمبر 1 سے لے کر 4 تک چلے جائیں تو ایک حلقہ ہے جس میں ایک باغی کھڑا ہے. اسی طرح حلقہ نمبر 6 وہاں سے نون لیگ کا امیدوار تحریک انصاف میں آیا علی سونی، اور تحریک انصاف کا امیدوار جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کھڑا ہو گیا جس نے 12,000 ووٹ پچھلی دفعہ لیا تھا، اور سنا اس کی پوزیشن بڑی اچھی ہے. وہاں پہ نون لیگ کے امیدوار کی بڑی پوزیشن اچھی ہے. اور تو اور اب ہو کیا رہا وہاں پہ؟ اب ایک بڑی خوفناک چیز ہو رہی ہے. یہ میں آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو سکرین پہ یہ نظر آئے گا کہ ایک امیدوار جو ہے اس کے یہ فرنٹ گرفتاری ہیں. یہ ہیں علی شان عرف سونی، اس کے یہ فرنٹ گرفتاری ہیں. یہ ہماری اس پہ چل رہے ہیں، سکرین پہ چل رہے ہیں کہ تصویریں. اب مجھے بتائیں کہ اگر ایک شخص جس کے فرنٹ گرفتاری امیدوار کے نکل آئیں تو اس امیدوار کے حوالے سے کیا ہوگا پھر؟ گو وہ ضمانت کروا لیتے ہیں، کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا. ایک اچھے امیدوار تھے یہ بھی، لیکن ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کا امیدوار کھڑا ہو گیا. اسی طرح مظفر آباد سے جو پی ٹی آئی کے سب سے پرانے امیدوار تھے، سب سے اچھے امیدوار تھے، ان کو جب ٹکٹ نہیں ملا، نون لیگ کے امیدوار کو وہاں پہ نون لیگ سے آنے والے کو ٹکٹ مل گیا تو وہ نون لیگ میں چلے گئے، وہ کھڑے ہو گئے. جیتے گی تحریک انصاف کافی نشستیں، لیکن آپ یہ کہیں کہ جس طرح مسلم لیگ نون نے صفایا کر دیا تھا نا اور وہ بڑی کلیئر حکومت بنا لی تھی، یہ نہیں ہوگا. یاسر یہ میں آپ کو بالکل حقیقت بتا. مسلم لیگ نون کی ایک تو وہاں پہ میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں نا، وہاں پر آزاد کشمیر کے اندر الیکشن میں ایک رپورٹ تیار ہو رہی ہے. اس رپورٹ میں یہ چیزیں آئی ہیں کہ 3 امیدوار ایسے ہیں جن میں سے ایک امیدوار کے پاس وہ اسلحہ ہے جو انڈیا سے آیا، اب اس پہ کیا ہوگا. ایک کے پاس وہ وائرلیس سیٹ ہے جو انڈین استعمال کرتے ہیں. اسی طرح ایک امیدوار کے متعلق آیا ہے کہ یہ کرپشن میں بے انتہا آگے جا چکا ہے. اب 3 امیدواروں کی جو رپورٹس ہے ان کی بنیاد پہ اگر وہ رپورٹس اگلے چند دنوں میں وزیر اعظم کے پاس چلے گئیں تو معاملہ دیکھیں، وزیر اعظم تک کمپرومائز نہیں کرتے ایسے معاملات میں، اور نہ ہمارے حساس ادارے کمپرومائز کرتے ہیں کہ ایسے امیدوار کی رپورٹ نہ بنائیں کہ جو غلط ہو. تو یہ وہاں چل رہا ہے. وہاں پہ میں آپ کو یہ پہلا الیکشن ہوگا جس کی وجہ سے جہاں پہ پھڈا بھی ہوگا. یہاں سے اور مریم نواز کی کمپین اور بلاول کی کمپین کے بعد اصل صورتحال سامنے آئے گی کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اب جن لوگوں کا یہ خیال ہے نا کہ گلگت بلتستان کے الیکشن کی طرح یہاں پہ بھی ہوگا، اب صورتحال یاسر بالکل تبدیل ہے. جو نشستیں پاکستان کے اندر ہیں یہاں پر بھی پورا میچ پڑے گا. میچ اس طرح پڑے گا کہ میڈیا، سوشل میڈیا، اپوزیشن جماعتیں بہت سی جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہو جائیں گی. میری اطلاع یہ ہے کہ اپوزیشن نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جہاں پر ہمیں داندلی یا کوئی ایسی حکومتی شخصیت نظر آئے جو کچھ غلط کر رہی ہو تو پھر اس پہ ہم سب کٹھے ہو جائیں اور ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں. تو یہ ہونے جا رہا ہے آزاد کشمیر کا یہ الیکشن. شیر رشید صاحب اپنی جگہ دیکھیں، شیر رشید صاحب کی 80 پیشن گوئیاں جو ہوتی ہیں نا وہ غلط ثابت ہوتی ہیں، اور پھر وہ اکثر کہہ دیتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے اکثر شیخ صاحب کا کہنا ہوتا ہے وہ چھری خراب ہو گئی، بکرا چھری کے نیچے نہیں آیا. رانا صاحب آپ یہ دیکھیں، پنجاب میں سے پی ایم ایل این نکلی، جی بی میں سے پی ایم ایل این نکلی، وفاق میں سے پی ایم ایل این نکلی، تو کیا اب کشمیر میں سے بھی پی ایم ایل این نکلے گی؟ دیکھیں ایک ایج تو ہوتا ہے جس کی حکومت ہوتی ہے وہ الیکشن جیتتا ہے، لیکن میں پھر وہ کہہ رہا ہوں اب پہلے والے حالات نہیں ہیں، بالکل نہیں ہیں حالات. اب حالات بہت تبدیل ہو گئے ہیں. یاسر آپ دیکھ لیجئے گا، یہ الیکشن آ گیا سر پہ، آپ الیکشن میں رزلٹ دیکھ لیجئے گا.
آپ کے سامنے آ جائیں گے، بلکہ الیکشن سے پہلے دیکھ لیجیے گا، چند دن میں الیکشن کمپین تیز ہو رہی ہے، آپ کو نظر آ جائے گا۔ میں وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ بیان نہیں کرنا چاہتا۔ صاحب کیا وجہ ہے کہ ایک جانب آپ کشمیر کے سفیر ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، ان کا مقدمہ لڑنے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، درد بھی آپ کا ہی زیادہ ہے، پھر وہاں کے عوام ووٹ کیوں نہیں دیں گے پی ٹی آئی؟ مجھے ایک بات بتائیں، کشمیر کے لیے سب سے زیادہ بات جماعت اسلامی کرتی ہے، کشمیر کے لیے جماعت اسلامی بہت کرتی ہے، بڑی دیر سے کر رہی ہے۔ جماعت اسلامی نے کبھی کشمیر سے نشستیں لیں؟ چلیں مجھے بتا دیں یا سر، حقائق پہ ہمیں آنا چاہیے نا میرا بھائی، اپنے دل کی خواہش بیان نہیں کرنی چاہیے، ہمیں حقائق پہ آنا چاہیے۔ آپ تو اپنے دل کی خواہش بیان کرتے ہیں نا، اکثر آپ کی دل کی خواہش، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں حقائق پہ آنا چاہیے۔ اگر کشمیر کی بات کرنے کی بات ہے، کون سی جماعت ہے جو کشمیر کی بات نہیں کرتی؟ لیکن اب باتوں سے معاملہ آگے نکل گیا ہوا ہے۔ اب معاملہ ہے کہ دیکھیں، کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ سہولتیں چاہتے ہیں، کشمیر کے لوگ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ بہت سی ایسی چیزیں چاہتے ہیں جو شاید ہمارے حکمران نہیں دے سکتے، وعدے نہیں کر سکتے۔ یعنی وہ چیزیں کیا ہیں؟ ترقیاتی کام ہیں، وہاں کے لوگوں کی بہت سی ڈیمانڈز ہیں اور جائز ڈیمانڈز ہیں۔ اب آپ کہیں کہ دیکھیں ایک اور میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں، پاکستان میں ہونے والی مہنگائی کا اثر کیا آزاد کشمیر میں نہیں ہے؟ تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس اثر کو، یہی جو بات آپ کہہ رہے ہیں، کیا پنجاب میں اور پنجاب کے چاروں صوبوں میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کو نظر نہیں آئی؟ پی ٹی آئی کو اس کا رزلٹ نہیں ملا؟ تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ رزلٹ جو ہے کشمیر میں نہیں ملے گا، وہ کشمیر کے الیکشن میں نہیں ملے گا؟ یعنی پی ٹی آئی کی امیدیں جو ہیں، پی ٹی آئی دو نمبر نہیں نہ کرتی، پی ٹی آئی جو ہے وہ ووٹ دو نمبر طریقے سے کاسٹ نہیں کرتی، پی ٹی آئی جو ہے وہ بدماشی نہیں کرتی، پی ٹی آئی جو ہے ہمیں یہ ماننا چاہیے وہ اپنے سرکاری سورس استعمال نہیں کرتی۔ تو الیکشن جیتنے کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، سابقہ حکومت کرتی تھی، یہ نہیں کرتے تو پھر تو اس وقت صورتحال جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے بظاہر حق میں دکھائی نہیں دیتی۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کشمیر میں صورتحال کس حد تک تبدیل ہوتی ہے، کس پارٹی کا پلڑا زیادہ بھاری ہوتا ہے۔